اگست کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بالخصوص اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ملک خداداد پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ جس دن، جس رات اور جس مہینے کا اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا، یہ بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے، اور یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انتخاب تھا۔ مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ، پھر رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرہ، اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں 27ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 571 عیسوی میں ہوئی، اور 611 عیسوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 13 سالہ دور مکی زندگی کا ہے، 10 سالہ دور مدنی زندگی کا ہے۔ سن 11 ہجری میں 12 ربیع الاول بروز پیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی، اور 13 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا نفاذ ہو چکا تھا اور اسلام پھیل چکا تھا۔ سن 13 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ سن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ 24 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا اور اسلامی حکومت کا نفاذ ہو چکا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ 35,36,000 مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا جا چکا تھا اور اسلام پھیل چکا تھا۔ پھر ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور 40 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا اور اسلامی پرچم لہرایا جا چکا تھا۔ 6 مہینے خلافت حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ سن 60 ہجری تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے۔ 22 رجب المرجب کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد یزید برسر اقتدار آیا، پھر اس کا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا، پھر مروان، پھر عبد الملک، اور پھر ان کی اولاد میں ولید، سلیمان اور یزید وہ برسر اقتدار آئے۔ بالآخر 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور سن 101 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے سن 92 ہجری میں ہندوستان سے خاتون حجاج بن یوسف ثقفی کو خط لکھتی ہے، یا حجاج اغثنی، اے حجاج میری مدد کر۔ راجہ داہر نے اس خاتون کو بماع بچوں کے اپنے قلعے میں قید کر رکھا تھا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو طلب کیا، ان کی عمر 17 سال تھی، اور ان کو اس خاتون کی رہائی کے لیے یہاں سے روانہ فرمایا۔ اور راجہ داہر کے ہاں یہ بات مشہور تھی، ایک پرچم تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ پرچم لہراتا رہے گا ہماری حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا۔
محمد بن قاسم کو جب یہ بات پتہ لگی تو سب سے پہلے انہوں نے اس پرچم کو گرایا اور کہا کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت تو اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور اگر کوئی میلی آنکھ کسی خاتون پر اٹھے گی تو ہم اس آنکھ کو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ اور یہی ہوا، محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی حکومت کو پلٹا اور مسلسل فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ سبکتگین ہندوستان تشریف لایا اور مسلسل فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر حضرت کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوستان میں تشریف لائے اور 24 سال ہندوستان میں حکومت فرمائی۔ 1026 عیسوی تک سلطان محمود غزنوی یہاں رہے اور مسلسل فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، عدل و انصاف قائم ہوتا رہا۔ 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز ہندوستان میں داخل ہوتا ہے اور یہاں وہ معیشت اور تجارت کے بہانے ہندوستان کی ساحلی پٹی پر قبضہ کرتا ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو تجارت، معیشت، معدنیات، ملازمت اس کی لالچ دے کر ہلکے ہلکے اپنے پاؤں جمانا شروع کرتا ہے۔ بالآخر اس نے اپنے پاؤں یہاں اس قدر جما لیے اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں کا قتل عام اور نسل کشی شروع کر دی۔ اس وقت جو علماء تھے انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا اور سارے مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے جمع کیا۔ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فتویٰ دے چکے تھے اور سراج الدولہ اور نظام کو ساتھ ملا کر ان مرہٹوں کو اور ان کفار کو یہاں سے نکالا تھا۔ شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1176 ہجری۔ جب انگریزوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں مسلمانوں کا اپنے مذہبی پیشواؤں پر بڑا ایمان اور اعتقاد ہے اور وہ ان کی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو انہوں نے یہاں علماء کا قتل عام شروع کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی حقیقت میں تحریک آزادی کا پیش خیمہ تھا۔ ایک انگریز مورخ گزرا ہے مسٹر ٹامسن، اس نے یہ بات تاریخ میں لکھی ہے کہ 12,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ ہندوستان سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی۔ بہرحال قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے بڑا کام لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک مسلسل مسلمان قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں اور قربانیاں دے کر اپنا خون بہا کر انہوں نے اس گلشن کی اور اسلام کی آبیاری کی۔ 1857 کی جنگ آزادی حقیقت میں وہ تحریک آزادی کا پیش خیمہ تھا۔ پھر آگے چل کر سب سے پہلے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصور پاکستان پیش کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہو تاکہ وہاں مسلمان اپنے مذہبی عقائد و نظریات پر عمل کر سکیں۔ 1930 میں الہ آباد کے جلسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اسی طرح بات کی اور کہا کہ ہندوؤں کی ثقافت الگ، مسلمانوں کی ثقافت الگ، ہندوؤں کا رہن سہن الگ، مسلمانوں کا رہن سہن الگ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک الگ سے اسلامی ریاست قائم کریں جہاں مسلمان اپنی مذہبی رسومات اور عبادات اور اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بالآخر 1940 عیسوی میں جہاں آج مینار پاکستان ہے، یہاں 23 مارچ کو ایک قرارداد مقاصد کے نام سے ایک قرارداد پیش ہوئی اور اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ ہم الگ سے ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے اور پھر اس کے لیے کوششیں شروع ہوں۔ 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان عطا فرمایا۔ 1366 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ 27ویں شب جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ 1947 میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کس قدر قربانیاں دی، الفاظ میں ہم ان کا بیان نہیں کر سکتے۔
ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے جس کو ہم بیان کر سکیں۔ 6 لاکھ لوگوں کو کاٹا گیا، شہید کیا گیا۔ ہندوستان سے جب ٹرین چلتی تھی اور لاہور پہنچتی تھی تو راستے میں خون کے قطرے ٹپکتے تھے اور سارا راستہ خون سے سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ 6000 خواتین نے اپنی عزت، ناموس، عفت اور پاکدامنی کو بچانے کے لیے دریاؤں اور نہروں میں چھلانگیں لگا دی۔ 12000 علماء کو کاٹا گیا۔ اور جب جلندھر کے مقام پر ٹرین پہنچتی ہے، وہاں سکھ اور درندے صفت نما انسان جب ٹرین میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمان خواتین کی ناموس، عزت اور عفت پر حملہ کرتے ہیں، تو وہ خواتین اپنی جوڑیاں پھیلا کر باری تعالیٰ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے روتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ آج ہم تو جان دے دیں گی، لیکن آنے والی نسلوں کو آباد رکھنا، ان کو خوش رکھنا، ان کو الگ سے ایک ریاست دے دینا۔ بڑی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس خطے کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، معدنیات سے اور زمینی خزائن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالامال فرمایا ہے۔ بلوچستان کی زمین کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر معدنیات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تھر کی زمین دیکھ لیں، کس قدر کوئلہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو تحریک آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 14 اگست والے دن اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال دیں اور فحاشی اور عریانی اور عیش و عشرت اور تعیش کا سامان پیدا کر کے، شراب نوشی کر کے اس رات کو گزاریں۔ ہاں، 14 اگست کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ آزادی کی نعمت آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس آزادی نہیں ہے۔ آزادی کی نعمت آپ اہل فلسطین سے پوچھیں، ان کے پاس آزادی نہیں ہے، وہ اپنی مسجدوں میں نہیں جا سکتے، وہ نماز ادا نہیں کر سکتے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں آزادی کی نعمت کیا ہے، عراق اور شام اور مصر کے مسلمانوں سے پوچھیں آزادی کی نعمت کیا ہے، اور برما کے مسلمانوں سے پوچھیں آزادی کی نعمت کیا ہے۔ ہمیں آزادی کی قدر نہیں پتہ۔ تو آزادی کی قدر تو یہ ہے کہ ہم اپنے ان بزرگان دین کی ارواح کو صالح ثواب کریں، اور جن لوگوں نے اس ملک کو ملت کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہجرت کرنا آسان، ہندوستان کو چھوڑا، اپنے گھر بار، آل و اولاد، کاروبار کو چھوڑا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو راستے میں کھڑے ہندو اور سکھ کہا کرتے تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو لباس نہیں، یہ تو بھوکا ننگا پاکستان۔ جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی اس درد اور اپنے اس ملک کی بھی حفاظت کریں۔ مقولہ ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کے دیواروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی اشیاء اور چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، ملک پاکستان کے ذرے ذرے، چپے چپے اور ذرے ذرے کی حفاظت کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم نے ملک پاکستان کو توڑنے میں، ملک پاکستان کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں، ہم نے اس کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا، ہم نے اس کو آباد کرنا ہے، ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے، اور ملک کی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم ملک عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارس عطا فرمایا، مساجد عطا فرمایا، دعوت و تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم مجاہدین ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس ملک کی قدر کرنی ہے، اس ملک کے یہ جن شہداء نے قربانی دی ہے ان کو اصالہ ثواب کرنا ہے، اور ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب نے مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ یہ ملک ہمارا آگے بڑھتا رہے، دن دگنی اور رات چگنی ترقیات پر گامزن ہو اور ان راستوں پر آ جائے۔ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک کا 53% نوجوان فرمایا کہ وہ ان پڑھ ہے، جاہل، وہ ہوٹلوں میں کام کرتا نظر آتا ہے، وہ گاڑیاں صاف کرتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی
اور اس میں اس بات کا سروے کیا گیا کہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ ذہین اور فتین لوگ کہاں رہتے ہیں، تو چوتھے نمبر پر ہمارا پاکستان آیا کہ یہاں کے نوجوان وہ سب سے زیادہ فتین ہیں، ذہین ہیں، عقل مند ہیں، شعور ان میں زیادہ ہے، لیکن آج کا نوجوان ضائع ہو گیا، آج کا نوجوان ضائع ہو گیا۔